اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 3 مختلف کتابوں سے اس میں لیکچر کو تیار کیا گیا ہے، اور ایک عالم کی بڑی اچھی کتاب ہے جس میں سے 101 فائدے بھی لکھے گئے ہیں سورہ یوسف کے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی چیز ہم اس میں سیکھیں وہ اپنی عملی زندگی میں آپ خود بھی اپنے لیے ٹارگٹ لگا سکتے ہیں کہ سورہ یوسف جتنے بھی دنوں میں ہوگی، کیونکہ 12 رکوع ہیں، کوشش کریں گے کہ 12 دنوں میں اس کو کمپلیٹ کریں، اور وہ عمل جو ہے نا آپ نے اپنے لیے زندگی میں خود اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے۔ تو جو قرآن پاک میں شان نزول آتا ہے، آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں، وہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کسی آیت کا شان نزول ہوتا ہے یا کسی صورت کا شان نزول ہوتا ہے۔ ہر آیت کا، ہر صورت کا شان نزول نہیں ہوتا، کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے لیے شان ورود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہر حدیث کا نہیں ہوتا، کسی کسی حدیث کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، کیوں اللہ نے سورہ یوسف کو نازل کیا تھا۔ تو دیکھیں اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ وہ خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنتے تھے، اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے رہتے تھے، اور جب بھی کوئی عالم مخالف بن جائے تو وہ کسی نہ کسی علمی انداز میں بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مشرکین سے کہتے تھے تم ان سے یہ بات پوچھو، اور وہ خود پیچھے ہٹ جاتے۔ مقصد کیا تھا کہ اگر جواب ٹھیک دیا تو چپ رہیں گے، اور اگر غلط دیا تو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا 3 سوالات کیے گئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر آ کر آباد ہوئے۔ اچھا، یہ پہلے 2 سوالوں کا جواب تو پچھلی صورت میں دے دیا گیا تھا۔ تیسرا جو سوال تھا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی، کیونکہ ان کی نظر میں سوالات کا جواب دینا ناممکن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ یوسف جواب کے لیے نازل کی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہاں پہ سورت کے شروع میں حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام را، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، ویسے تو حروف مقطعات کا جو معنی اصل ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے نبی کو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہے۔ تو علماء نے کیا رائے نکالی ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، را سے مراد ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور پھر وہ کیسے کامیاب ہوئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حکمت دی، علم دیا، نبوت سے سرفراز کیا، ان کو تاج اور تخت ملا۔ یہ سب کچھ تربیت کے ضمن میں آتا ہے، اور ان سب چیزوں کے بیان اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چونکہ والدین نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس لیے صورت میں ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو۔ تو چونکہ اس پوری صورت میں تربیت کا مضمون موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صورت کے شروع میں الف لام را حروف کو نازل کر کے بتایا کہ دیکھو اصل مربی، استاد اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو تربیت جو انسان بچوں کی کرنی ہے وہ اس کے لیے کیا چیز ہے، اللہ کے کلام سے ہی اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے ویسے کی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً
جن کا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات کہ ہم نے کیسے اللہ کی ماننی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مانیں گے تو اسی میں آسانی آئے گی. آیت نمبر 1 کو دیکھ کے تل کا آیات الکتاب المبین، یہ کتاب کی آیتیں جو حق واضح کرنے والی ہیں. اچھا، قرآن پاک کو کتاب مبین کیسے کہا گیا؟ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین اس لیے کہا کہ یہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ حدود اور احکام کو خوب کھول کر بیان کرتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہودیوں کے دماغ کھل جائیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح کھول کے بیان کیا کہ اب ان یہود کے پاس اس کتاب یعنی قرآن کی حقانیت تسلیم کرنے اور اس کو کلام اللہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، قرآنن، اس کو دیکھیں قرآن مجید. تو قرآن مجید کے جو مختلف نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان قرآن مجید کا نام ہے. انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن مجید کا نام ہے. یاسین والقرآن الحکیم، حکیم بھی قرآن مجید کا نام ہے. بل ہوا قرآن مجید، مجید بھی قرآن کا نام ہے. انہ لکتاب عزیز، عزیز بھی قرآن مجید کا نام ہے. انزلنا علیکم نور مبین، نور بھی قرآن مجید کا نام ہے. آگے دیکھیں عربین، عربی زبان میں. ٹھیک ہے، تو اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ عربوں کی زبان عربی تھی اور عربی میں نازل کرنے کا مقصد تھا کہ ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور ان کے پاس یعنی کہ نہ ماننے کی گنجائش ہی نہ ہو کہ نہیں ہمیں کیا پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو عربی زبان کی اہمیت کو دیکھیں. ایک حدیث سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت رکھو. ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے. تیسرا یہ کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. اچھا، ان 3 وجوہات کی بنا پہ ہر مسلمان کو عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے. تھوڑا سا اپنا ذرا کیا کہنا چاہیے محاسبہ کر کے دیکھیں کیا واقعی عربی زبان سے ہمیں محبت ہے. اپنا کو خود دیکھیں. ٹھیک ہے، ہاں انگریزی زبان سے محبت ہے، بہت اس کو سمجھتے ہیں اسٹیٹس سمبل ہے کہ جی انگریزی ضرور آئے کیونکہ رہنا اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں دین کی سمجھ لینی ہے، ضرور سیکھیں. ترقی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اس لینگویج کو سیکھیں، ضرور سیکھیں. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، مرنے کے بعد والی جنت یا جہنم، جنت کی ہم بات کریں گے تو وہاں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی. اتنا خوبصورت مواد عربی زبانوں میں موجود ہے اور سب سے اعلیٰ بات ہے قرآن پاک عربی میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے. اب یہ نہیں اپنے آپ کو خود نہ بتائیں کہ یہ مشکل ہے. اگر خود یہ بتا دیا کہ یہ مشکل ہے تو آپ دیکھیں پشتو زبان کتنی مشکل ہے. ٹھیک ہے، پٹھان تو کہیں سے بھی ذرا سا بھی اپنے زبان بولنے والے انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہماری برادری ہے. کتنی جلدی وہ پشتو سے زبان سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو انسیت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی سیکھتے ہیں، فرینچ بھی سیکھتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ مشکل زبان چائنیز ہے. تو آپ دیکھیں چائنا میں کتنے ہزاروں لاکھوں کے قریب لوگ ہیں اور وہ چائنیز زبان بولتے ہیں، دوسروں کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ میں فیلئر ہوں، جی مجھے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ عربی زبان میں. اچھا، اور آیت کو آگے دیکھیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. عربی میں اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ تمہیں سمجھ آئے. اچھا دیکھیں انگریزی زبان کے 12 ٹینسز ہے، سمجھ لیتے ہیں تو پھر کہاں سے انسان جلدی فلوئنٹ ہو سکتا ہے؟ بولنے سے. انگریزی بولیں گے سمجھ آتی جاتی ہے، بالکل بھی مشکل زبان نہیں ہے، ایزیسٹ لینگویج آف دس ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، عربی کو دیکھیں اتنے حافظ ہیں.
کوئی نہیں گرامر پڑھتے، صرف نحو نہیں کرتے، لیکن قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 2 جو مکمل ہو رہی ہے، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی تاکہ تم ایمان لا سکو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ اشفاق احمد صاحب سے پوچھا نا کہ انہوں نے، ان کے دل میں تجسس تھا کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے، تو ان کو کیا سمجھ آئی جو انہوں نے اپنی کتاب زاویہ میں لکھا کہ جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ تو مسلمان ہے ہی ہے نا۔ تو اللہ کی کیسے مانیں گے کہ پہلے 10 پاروں کے اندر احکامات ہیں، قرآن میں جو 30 پارے ہیں، پہلے 10 پاروں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو وہ پڑھیں گے تو ہی سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اپنی پسند کی زندگی جی کر تو ہم چلے ہی جائیں گے۔ مزہ تو تب ہے کہ جو ہمارا خالق ہے اس کی مانی جائے، ہے نا۔ تو جتنا جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اللہ کی ماننے کا شعور، عقل انسان کو دعوت دیتی ہے کہ مانو، اپنے خالق کی بات مانو۔ پھر انسان شعوری طور پر اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کرتا، سوچتا ہے کہاں غلطی ہوئی، یہاں پہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو، نہیں، بلکہ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل مند انسان کو سمجھ آتی ہیں، اس لیے یہ دین فطرت ہے۔ اور عقل ہو تو پھر اس کے ساتھ دعا ضرور مانگا کریں، عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے نا، پاکیزہ سوچوں والوں کے پاس ہی عقل سلیم ہوتی ہے، وہ صرف پاکیزہ سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وسوسے نہیں آ رہے، برائی نہیں آ رہی، شیطان زور نہیں لگا رہا، لوگ دھوکہ نہیں دے رہے، سب کچھ دنیا کا حصہ ہے۔ اللہ کھرا کھرا مومن بنانا چاہتے ہیں، اس لیے مشکلات میں سے تو نکلنا پڑے گا، ہے نا۔ اب اس صورت کو آپ دیکھنا انشاءاللہ، آپ میں سے جو پورا کریں گے کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبی کو آزمایا اور کس طرح اللہ نے پھر نوازا۔ جس چیز پہ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری مشکلات پہ ہمیں آزماتے ہیں، وہ بہترین کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر، ٹھیک ہے۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو فقط دین کو سیکھو، نہیں، بلکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ اور قرآن کا لفظ میں، قرآن پاک میں کون سے لفظ آ رہے ہیں؟ انظروا، الم ترا، الم ترو، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دین اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ آنکھیں کھول لو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اگر عقل سے کام لیں گے تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں۔ آپ صرف پھلوں کو ہی دیکھ لیں، آم کے اندر گودا ہوتا ہے، اورنج کے اندر جوس ہوتا ہے نا، کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واٹر میلن کو دیکھیں، تربوز کو دیکھیں، اور نٹس کو دیکھیں، بادام ہے، کاجو ہے، یہ ساری چیزیں غور طلب باتیں ہیں۔ ذائقے کو دیکھیں پھر کیا ہم ہر چیز کے ذائقے کو لینے کے بعد، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس چیز سے ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا۔ جس زمانے میں کووڈ تھا اور ذائقے ختم ہو گئے تھے زبان سے، تو انسان کہتا تھا کہ جی منہ پھیکا پھیکا ہے، ذائقہ ہی کوئی نہیں آ رہا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ ہمیں میٹھا بھی اچھا لگتا ہے، نمکین بھی اچھا لگتا ہے، اور ایٹ ٹائمز کریلا بھی اچھا لگ جاتا ہے اپنی صحت کے لیے۔ تو بہرحال عقل سلیم رکھنے والے خوش نصیب لوگ جو ہیں نا، یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے ابن امین، عبداللہ بن سلام، ابو عطابہ یمانی، یہ تینوں لوگ جو تھے نا یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے تھے۔ اب کیونکہ عقل سلیم تھی، طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی، اس لیے جب انہوں نے اس واقعے کی تفصیلیں سنی
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ بالکل یہی واقعہ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی کہ ابو جہل اور حضرت عمر میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور دین اسلام کو سربلندی عطا فرما دیجئے، تو قرآن نکلا تھا حضرت عمر کے حق میں۔ تو مزاج میں نا سچائی تھی حضرت عمر کے، اسی لیے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ذہن بدل دیا، دل بدل دیا، عقل سلیم عطا فرمائی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی آیات کو سنا، کیونکہ دعا پہلے مانگی گئی تھی رات کو، اس نے اثر کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج انسان مایوسی کی باتیں کرتا ہے، آپ دیکھیں جو آپ میں سے بار بار قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی تفسیر کے لیے، کبھی گرامر کے لیے، کبھی کسی اور زاویے سے لفظی ترجمے کے لیے، کبھی حفظ کے لیے، تو آپ دیکھیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ انسان فضول وقت دنیا میں ضائع کرے۔ یا آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خاموشی عطا فرما دیتے ہیں، ہر وقت نہیں بولنا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ آبزرو کریں، دوسرے کو موقع دیں کہ وہ بول سکے۔ آگے دیکھیں سورت میں کیا تھا، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، یعنی کہ بہترین قصہ۔ کن چیزوں کو احسن کہا گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ احسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں استعمال فرمایا، مثلا نمبر 1، قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اسباق ہیں، اس میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، غصہ بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو حلال کا علم بھی ہے، حرام کا علم بھی ہے، یعنی قرآن مجید میں ان سب چیزوں سے متعلقہ مضامین موجود ہیں۔ دوسرا دیکھیں، انسان کو احسن تقویم کہا گیا، اس کی وجہ یہ کہ انسان نہ تو پانی سے تصویر بنا سکتا ہے، نہ آگ سے تصویر بنا سکتا ہے، اور نہ ہی ہوا سے تصویر بنا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان تینوں سے تصویر بنا کے دکھا دی، ٹھیک ہے، کیسے؟ آگ سے جنوں کی تصویر، ہوا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر، اس لیے کہ ان کے بارے میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، پانی سے اولاد آدم کی تصویر، واقعی انسان پانی سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ان تینوں پہ تصویر بنا کر دکھا دی، اسی لیے فرمایا اے دنیا کے مصورو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا، دین کو بھی آسان فرمایا، اس لیے کہ تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے ان تمام کا مجموعہ دین اسلام میں نازل فرما دیا، چنانچہ یہ دین تمام ادیان سے احسن دین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیں مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت محبوب ہے کہ بندے اس کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی اذان دینے کے بہت سے فضائل موجود ہیں، مثال کے طور پہ انبیاء، علماء، شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے زیادہ منور چہرے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور مؤذن کے لیے، عالم کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مؤذن کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا آگے دیکھیں قصہ یوسف علیہ السلام احسن القصص کیسے بنا، تو اس میں مفسرین نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اس قصے کے لیے احسن کا لفظ جو فرمایا، اس میں صاحب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں حسن میں صباحت عطا فرمائی اور وہ اپنی مثال آپ تھے۔ دوسری چیز ہے کہ یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہے، چیز تبھی اچھی ہوتی ہے جب کامل ہو۔ دیکھیں ایک قصے کے اندر کتنے مضامین ہیں، دین کے مضامین بھی ہیں، سیرت بھی ہے، رموز سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سمانیاں بھی ہیں، زہد و تقویٰ بھی ہے، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے۔
ملائکہ کی بھی بات ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی ذکر ہے، شیاطین کی بھی بات ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کی بھی حالات ہیں، غربت کا بھی تذکرہ آئے گا، امیری کا بھی آئے گا، عزت کا تذکرہ بھی ہے، ذلت کا بھی ہے، صبر اور استقامت کا بھی تذکرہ ہے، انسانوں کی مکاری کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کی نیکوکاری کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا، چونکہ یہ تمام مضامین اس ایک واقعے کے اندر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص فرمایا، یعنی یہ قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ اور آیت نمبر 3 کہاں پہ مکمل ہو رہی ہے؟ لمن الغافلین، یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، غفلت پردے کا دوسرا نام ہے، اس لیے جب دل میں غفلت آتی ہے تو دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ انسان کا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ بھی خود ہی محاسبہ کرنا ہے کہ جب اللہ کی ماننے کا دل کرتا ہے کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اس قال یوسف لابیہ یا ابتی، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 کو دیکھیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چلیں اب اس کو ان 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کیا؟ یا ابتی آیا نا، اس کے اندر فائدہ نمبر 1، کیونکہ ہم نے 101 فائدے بھی دیکھنے ہیں سورت کے، تو یہاں پہ پہلا فائدہ جو مصنف نے لکھا ہوا کتاب میں وہ یہ ہے کہ قریبی رشتوں میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابا جان کے لفظ میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، گویا قرآن مجید سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ جہاں جتنے قریبی رشتے ہوں وہاں محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور ادب کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے ابو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم لفظوں کے بہت کنجوس ہیں، جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے ضرور تعریف کریں، کسی رشتے نے ہمارے لیے ایفرٹ کی، ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، کہنا چاہیے بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ دیکھیں انسان کے مزاج کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ دوسرے کی کمزوری کو دیکھتا ہے، دوسرے کی منفی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو قریبی رشتوں میں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، الفاظ کو اچھی طرح سے استعمال کر کے کہنا چاہیے۔ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ میں سے واقعی میں جو قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو یہ فائدہ نمبر 1 ہے۔ آگے دیکھیے، انی رأیت، میں نے دیکھا۔ فائدہ نمبر 2، علماء لکھتے ہیں کہ 4 الفاظ زندگی میں استعمال نہ کریں۔ کون کون سے؟ انا، میں، لی، میرا، اندی، میرے پاس، نحنو، ہم۔ ان 4 الفاظ کو استعمال کرنے سے گھبرانے کی وجہ یہ کہ چاروں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے اور جن لوگوں نے استعمال کیے انہوں نے اس کی سزا بھگتی۔ مثلا نمبر 1 دیکھیں، انا، انا کا لفظ کس نے بولا تھا؟ ابلیس نے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، وہ انا کا لفظ استعمال کرنے کے بعد مردود ہو گیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا کیوں کروں میں سجدہ، میں تو سب سے بہتر ہوں، تو میں تو نہیں سجدہ کروں گا، تو اللہ نے دھتکار دیا شیطان کو۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ لی کا لفظ فرعون نے استعمال کیا، اس نے کیا کہا؟ یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ اچھا، اس کو اپنے دریاؤں کے نظام پر بڑا مان تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس نے لی کا لفظ استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ دریائی میں اس کو ڈبو دیا، مر گیا۔ تو کیا فرمایا کہ جس چیز پر تجھے ناز تھا تیرا انجام بھی ایسا ہوا۔
تو تیسرا لفظ کہ ان دی، یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا. کیسے کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. آج کے دور میں تو آپ دیکھیں، یہ میں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کو پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ کے پیچھے لگا دیا ہے. خرچ کیسے کرنا یہ نہیں بتا رہے کہ اس کو آپ نے خرچ بھی کیا کرنا ہے نا. یہ تو دین اسلام بتا رہا ہے، جس نے زکوٰۃ بھی رکھی ہے، صدقہ بھی رکھا ہے، قرض حسنہ بھی رکھا ہے، غریبوں کی مدد تبھی ہوگی نا. تو ضرور کمائیں اچھا، بلکہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا کمائیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں. نئے اسکول بنائیں، ادارے بنائیں، مدرسے بنائیں، اور قرآن کی تعلیمات کو جہاں تک ہو سکتا اپنا حصہ ڈالیں، پھیلائیں اس کو. اصل چیز یہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پہ پانی پینے کا شوق تو ہے. کیا چیز چھوڑ کے گئے ہیں اپنی امت کے لیے؟ کہ دین اسلام کو پھیلاؤ. اور آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد جس صحابی کا جس رخ پر چہرہ تھا، اسی میں انہوں نے ٹریول کیا، پوری دنیا میں پھیلے، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ کام کیا گیا نا. اسی لیے تو آپ دیکھیں علم کی بہت قدر ہے دنیا میں. اسی لیے پہلا لفظ جو اللہ نے اتارا تھا وہ اقرا تھا، پڑھو. ہاں، کیونکہ دنیا میں رہنا، دنیا کا بہت اچھا پڑھیں. ایک اسکالر ہوگا، ایک ڈاکٹر ہوگا، اس کی زبان سے قرآن کو سننا زیادہ اچھا لگے گا، ہے نا، کہ پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کا بھی اچھا پڑھیں اور قرآن کے بھی اسرار و رموز، اس کے بھید کو جانیں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ایک ہی زندگی ہے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے نا، احساس ہوتا ہے کیا کیا. صرف کھانے پینے اور اس کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بچے پیدا ہو جائیں، شادی ہو جائے، اس کی فکر کرو، ورنہ تبلیغی جماعت کا وجود کبھی بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں نا، یہ اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں. اور خواتین کے ریفرنس سے بات ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنٹریبیوشن خواتین میں سب سے اول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں. تو پڑھنا چاہیے. آج کے دور میں تو اتنی کتابیں اویلیبل ہیں. اچھا جی، تو آخری چیز کیا تھی؟ ہاں، اس کو کیا تھا ذہن میں آتا تھا قارون کے کہ جی میں بہت بڑا بزنس مین، میری ڈیلنگ زبردست، پیسہ میرا، سب کچھ میں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو، اس کے خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا. اچھا، فزکس کا لا ہے، اس کے تحت یہ پروو ہو گیا کہ کوئی چیز اگر زمین میں دھس رہی ہے تو وہ نیچے جاتی جا رہی ہے، جاتی جا رہی ہے. لا مجھے بھول گیا نام اس کا. بہرحال قارون کی یہ سزا تھی. اور آخری کیا ہے؟ نحن کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا نحن اسوۃ، ہم ایک جماعت ہیں. کس چیز پہ فخر آ گیا؟ کہ جی ہم بہت اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں میں جو اللہ پر توکل تھا وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا. اللہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور پھر محنت کریں اور پھر اللہ سے توکل کریں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی سوچنے کی، یہ سوچیں ضرور. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر ضرور کریں. اچھا، تو جو اللہ والے ہیں انہوں نے ان الفاظ کے استعمال پر پھنسنا ہی، انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ مت استعمال کرو. ٹھیک ہے. اور میں مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں ایسا کھاتی ہوں، میں ایسا پہنتی ہوں، میں تو یہ تکبرانہ لفظ ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں اس لفظ سے بچیں. میں، ٹھیک ہے، اس میں پھر آزمائش زیادہ آتی ہے. اچھا، آگے دیکھیں. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اچھا، تعبیر دینا، یہ جو خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا خوابوں کی تعبیر بتانا، اس سے منع کیا گیا ہے. علماء کرام منع کرتے ہیں کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کے بعد کے لوگوں میں امام سیرین کو یہ عطا کیا گیا. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی آپ خواب کی تعبیر سننے کے بعد بولتے ہیں وہی تعبیر آپ کے حق میں ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، برے خواب کی اچھے خواب کا صدقہ دیں، جس پر اعتماد ہے اس سے ذکر کریں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ برے خواب کا برا نتیجہ نہیں بتائے گا۔ بس یہ کہہ دیں آپ خود بھی کہ جی آپ صدقہ دے دیں، تو صدقہ تو ایسی زبردست چیز ہے، پورا یقین رکھیں کہ اگر وہ برا خواب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر میں بدل دیں گے صدقے کی وجہ سے۔ تو خواب کا علم بھی مستقل ایک علم ہے، ہر بندہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، اس لیے اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بتانا ایسے ہے جیسے مفتی کا فتویٰ دینا، تو جیسے ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اسی طرح ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ ہاں اگر کسی کتاب میں تعبیر پڑھی ہو یا کسی عالم سے سنی ہو تو سبق کے طور پہ سنا سکتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مدرسے میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا امام سیرین کو کہ خواب میں نے آگ دیکھی ہے، انہوں نے فرمایا تمہیں نفع ملے گا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں آگ دیکھی، انہوں نے کہا تمہیں نقصان ہوگا۔ تو ایک شاگرد دونوں مرتبہ بیٹھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت 6 مہینے پہلے جو آدمی آیا تھا اس کو تو آپ نے کہا کہ تمہیں فائدہ ہوگا، اب یہ جو آیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے جو آدمی آیا تھا اس کو جب خواب میں آگ نظر آئی اس وقت سردیاں تھیں، آگ سردیوں میں ٹھنڈک دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں آگ دیکھنا آلریڈی گرمی ہے تو وہ پھر ظاہر تپش ہوتی ہے۔ تو خواب دیکھنے کے لیے وقت کا متعین ہونا، موسم کا متعین ہونا، یہ چیزیں انسان کی خواب دیکھنے کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے جس کو صحیح معنی میں خواب کا علم ہو اسی سے پوچھیں ورنہ نہ پوچھیں۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں تو پھر سچے خواب کی کہانی دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے سچا خواب دیکھا ہے نا، پھر والد نے اس کی تعبیر بھی بتائی کہ یہ اچھا خواب ہے، مگر اس کی تعبیر ظاہر ہونے سے پہلے کتنی آزمائشیں آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جانا پڑا، مصر کے بازار میں بکنا پڑا، محل کے اندر غلام بن کے رہنا پڑا، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، جیل کاٹنی پڑی، تب جا کر سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ ہاں جی، پھر اتنا مجاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ سچا خواب جو ہے نا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کبھی سوچا کہ ان کو نبوت کا 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں نبوت کی زندگی 23 سال، ان 23 سالوں کے 46 ششمائیاں بنتی ہیں، یعنی کہ آپ ان کو کہہ لیں کہ ششمائیاں بنتی ہیں جیسے یہ نہیں ہوتا یونیورسٹیز میں کالج میں ہوتا ہے اتنے سیمیسٹرز ہیں، ہے نا، کوئی 4 مہینے کا ہوتا ہے کوئی 6 مہینے کا، تو 23 سالوں میں 46 سیمیسٹر بنے۔ قرآن مجید اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے تھے تو 6 مہینے تک رویا صادقہ نظر آیا، یعنی سچے خواب دیکھتے تھے، تو وہ 6 مہینے نبوت کا 46واں سیمیسٹر تھا، وہ حصہ بنا، اس لیے سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ آگے دیکھیں فائدہ نمبر 3، حاسد کے شر سے بچنے کے لیے نعمت کو چھپانا بہتر ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھے، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا نا کہ اگر آپ نے کام والے بھی آ رہے ہیں اور گھر میں کھلے عام آپ نے فروٹ رکھا ہوا ہے، اس میں سے پھر اس کو حصہ دیں۔ ہم نے ہی کیا دیکھا اپنے گھروں میں کہ ہماری بڑی نانیاں، دادیاں، والدہ ڈھک کے رکھنی تھی، اب تو کھلے عام ولاگز بنتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بیویاں دکھا دکھا کے پیسہ جمع کر رہے ہیں لوگ، بیٹیاں دکھا دکھا کے، کوئی اس چیز کی شعور اور تمیز ہے ہی نہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا۔ یہ تو پھر آپ دیکھیں قارون نے بھی بہت پیسہ کمایا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوا، زمین میں دھس رہا ہے۔ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیسہ تھا پاکیزہ، آج تک قائم ہے، آج بھی قائم ہے، ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حلال رزق میں حرام رزق میں بہت زیادہ فرق ہے، سود کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ آپ دیکھیں
ہوا فضا میں، اور غریب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. کتنا ضروری ہے ان کو یہ نالج دینا، سمجھانا کہ رزق حلال کماؤ، تھوڑا کھا لو، مریں گے تھوڑی. جب قحط آیا تھا، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے بس، اور ہم کھا کھا کے مر جائیں گے. اللہ رحم کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو یہ فرمایا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بندے کو نعمت ملے، غالب گمان ہو کہ اگلے بندے کو اس سے حسد ہوگا، تو ایسی صورتحال میں اس نعمت کا چھپانا ضروری ہے، ورنہ حاسد انسان کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں. جو حاسد ہوتے ہیں وہ انسانوں کو جینے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یعنی جب نعمت ملے تو پھر دو صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ جب بھی نعمت ملے اور امن ہو تو اس وقت اس نعمت کا ظاہر کرنا بہتر ہوتا ہے. دوسرا صورت یہ ہے کہ جب نعمت کے ظاہر کرنے سے لوگ فتنے میں پڑیں تو ایسی صورت میں اس نعمت کا چھپانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، برکت ہٹ جاتی ہے. اچھا، شیطان ایسا موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے. حسد جو ہے نا، یہ روحانی بیماری ہے، اور روحانی بیماریوں میں غصہ، بدگمانی، کینہ، جھوٹ، یہ ساری چیزیں جو یہ ہماری روح کی بیماریاں ہیں جو ہم لے کر اس دنیا میں آئے. وہ تو ہم ایمان پہ ہے نا، آپ نے دیکھا سنا کہ فطرت پر ہے ہر بچہ دنیا میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا جو بھی بنانا چاہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس روحانی بیماریوں سے انسان نے چھٹکارا پانے کے لیے روحانی عمل ہی کرنے ہیں جس سے روح کو سکون ہو. تو جب روح پاکیزہ ہوتی ہے پھر لوگوں کا فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے. اور حسد ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان خود ہی جل سڑ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارہ اندر سے کیا اس کے معاملے، اتنا حاسد ہے یہ. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اللہ نے ان کے اس بیٹے کو جو نعمت دی ہے یہ اس کو اپنے تک محدود رکھے، دوسرے بھائیوں کو نہ بتائے تاکہ وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں. اب دیکھیں، اللہ نے نبیوں والی فراست دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ خواب کو سمجھ گئے. ٹھیک ہے، اور بیٹے کو کیا کہا؟ ذکر نہ کرنا باقی بھائیوں کے سامنے. تو بہت ضروری ہے عورت کا. پتہ نہیں میرے تو اتنی زندگی میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کا پڑھا لکھا ہونا، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. کیسے آئے گا؟ ہماری جو بزرگ خواتین تھیں وہ سمجھدار تھیں، تبھی تو اتنے بڑے بڑے خاندان سمیٹ لیے، ہے نا. کھانا پینا، دینا لینا، خوشی غمی سب کچھ کرتے تھے. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں بس، کسی کے لیے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تو اب یہاں پہ دیکھیں، والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کسی وجہ سے ایک بچے کی محبت دوسروں کو فتنے میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، والد کو اپنی اولاد سے عمومی محبت ہوتی ہے، لیکن جو اولاد صاحب صفات ہو، یعنی جس میں کوالٹی زیادہ ہوں، اس سے فطری محبت ہوتی ہے. یعنی عمومی کا مطلب ہے کہ ایک عام محبت اس ماں باپ کو ہے نا. کیونکہ دیکھیں، بچہ کالا ہے یا گورا ہے، اچھی سمجھ والا ہے یا کمزور ہے، اولاد ہے تو اس کو اون کرنا ہے. پیرنٹس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اون کریں، اس کو اپنائیں، اور اس کی کمی کوتاہیوں کے ساتھ اب محنت کریں تاکہ اس کے اندر سے برائیاں نکلتی جائیں. ٹھیک ہے، عمومی محبت ہر ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے. بچہ خوبصورت ہو، پیارا ہو، بدصورت ہو، کمزور ہو، صحت مند ہو، اپنا ہی ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کل کسی خوبصورت بچے کو لے آنا. لو جی، وزیر اپنا کالا سا بچہ اٹھا کے لے آیا. بادشاہ نے کہا تمہیں کہا تھا خوبصورت. تو وزیر نے کہا جی میری آنکھوں سے دیکھیں، دنیا کا خوبصورت بچہ یہی ہے نا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، بیٹی تمہیں اپنی اولاد میں سے کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے، یہ علم والی خواتین تھی، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ چھوٹے سے، جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے، بیمار سے، جب تک تندرست نہ ہو جائے. سبحان اللہ.
اللہ اکبر. واقعی ماں کو چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جو دور ہوگا اس پہ ماں کی شفقت زیادہ ہوگی، جو بیمار ہوگا اس سے محبت زیادہ ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے محبت نہیں ہوتی، انسان فطرتاً ایسے بچے کی طرف کھنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فائدہ نمبر 4 کو دیکھیں، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالیں. اچھا یہ تو ہم تو زبان کے اور مزے چسکے زیادہ لیتے ہیں نا. کبھی تنہائی میں خاموشی میں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم نے کیسے دوسروں کے پر جو ہے نا عیب ہے اس پہ پردہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. جو پروردگار اپنے اور بندوں کے درمیان کے راز کو دنیا میں کھولنا پسند نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. وہ قیامت کے دن بندوں کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے کھولنا کیسے پسند کرے گا؟ وہ بھی تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے کسی بندے سے گناہ ہو بھی گیا تو تم اس دنیا میں رسوا نہ کرو بلکہ پردہ ڈال دو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی مومن کے گناہ پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ سیکھنی ہے. اس کو آپ کاپی پہ لکھیں. کسی کے عیب ہے نا تو وہ ہماری خوبی تو نہیں بن سکتے، وہ تو اس بیچارہ اس عیب میں مبتلا ہے، تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. اور آخرت آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے ہم اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل یعنی پہلی منزل قبر تک پہنچ رہے ہیں. ہر دن کتنی تیزی سے 2023 ختم ہوا، 2024 آ گیا ہے نا. تو آخرت کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ جو نیکیاں کر رہے ہیں نا وہ جب کسی کا پردہ کھولتے ہیں نا، اس کو ننگا کرتے ہیں، اس کے عیب بتاتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے. پھر اللہ اس کی برائیاں ہمارے حصے میں ڈالے گا اور ہماری نیکیاں ختم کرے گا. توجہ طلب جملہ ہے، ضرور سوچئے گا. فائدہ نمبر 5 کو دیکھیں، ہر بات نقل کرنا خلاف حکمت ہے. اچھا اس کو دیکھیں، یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہر بات کا دوسروں کے سامنے بتانا بھی حکمت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو. اب جو بات دوسروں کے سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بات کرنے پر منحصر ہے کہ وہ کون سی بات کرے کون سی نہ کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ لفظ ضائع ہوں گے، سننے والا طلب لے کر ہی نہیں بیٹھا کہ میری اصلاح ہو، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو پھر لفظ ضائع کرنے والی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مدارس میں یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ جب آپ درس بیان دے رہے ہیں، ایک ہوتا ہے علماء کے لیے، اس میں آپ مشکل الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب عوام الناس میں بیٹھتے ہیں عام بندے کو نہیں پتہ، تو پھر اپنا لیول اس کے برابر لے کر آئیں، ویسے بات کریں. یہ حکمت ہوتی ہے. اب اس کو بتائیں تو اس کو بات سمجھ آئے گی نا. ہماری فصاحت اور بلاغت سے دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا، کوشش کرنی ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے ویسے بات کی جائے. کوئی کام والا ہے، میڈ ہے یا کوئی اور ایسا طبقہ ہے، اس کو آسان الفاظ میں بات کرے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے. اچھا اس میں کیا چیز تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب بتانے سے منع فرمایا، تو پھر آگے وجہ بتائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کرے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہم لوگ بھی چلتے چلتے بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا یہ کر لو وہ کر لو. میاں سے بات کر رہے ہیں، میاں کر رہے ہیں ادھوری بات، منہ میں پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے، اس بات کو کلیئر ہی نہیں کرتے. تو بیوی کہتی کب کہا تھا آپ نے مجھے؟ کہتا فلانے ٹائم. کہتا میں نے نہیں سنا. اگر آپ نے میرے سے یہ بات کی تھی تو جواب میں نے کیا کہا؟ یہاں یہی بات ہے، وضاحت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ سازش تیار کریں گے. اب آپ بہو بیٹیوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کریں اچھی طرح سے کہ کیوں میں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہو گھر میں آئی اس کو بتائیں کہ بیٹے ہمارے گھر کا یہ حساب کتاب ہے، ایسے رہنا.
تمہارے لیے بھی آسانی ہے، ہم بھی شرمندگی سے بچیں گے، گھر میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بیٹوں کو بھی ایسے بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں کہ جب دوسرے گھر میں جاؤ گے ان کے رہن سہن کا خیال رکھو، ورنہ وہ خود ہی مشکل میں رہتی ہیں پھر ہماری بیٹیاں. ضد سے کچھ نہیں ملنے والا، اور یہاں ضد کرنے نہیں آئے ہیں دنیا میں، یہاں تو ہم حکمت اور شعور سیکھنے آئے ہیں، ہمبل ہونے کے لیے آئے ہیں. ایک چیز اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھی، ساری کائنات اللہ کی، صرف ایک چیز اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھی، اور وہ ہے عاجزی. یہ بندے کے لیے رکھی ہے، ہم نے عاجز بن کے رہنا ہے. ساری کی بریائی اللہ رب العزت کے لیے. تو عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی فقیر ہو جاؤ، نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رچ صحابی تھے، حضرت سعد بن وقاص رچسٹ صحابی تھے، امیر ترین. منع نہیں ہے، ضرور لیں پیسہ، لیکن پھر آپ دیکھیں جب پیسہ عیاشی میں بدلتا ہے تو زوال آ جاتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اپنا رہن سہن مناسب رکھیں، پیسہ زیادہ ہے اس کو تقسیم کر دیں. بہت لوگوں کو میں جانتی ہوں جنہوں نے بہت محنت سے ہاسپٹلس بنائے، مدارس بنائے، اور وہ ایک رفائی کام کہ اس امت کو فائدہ ہو. اگر ان کے پاس نالج ہے نا، ڈاکٹرز ہیں تو اپنا وقت دیتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، وکیل ہے وہ بھی فی سبیل اللہ کرتے ہیں. یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ہی مرضیوں کا حساب اللہ کو دینا ہے. اچھا، وضاحت کیا چیز آ گئی؟ وضاحت ضرور کریں. ٹھیک ہے، حسد گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ حسد جو ہے گناہ کبیرہ. آسمانوں پہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے نا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، گناہ کر بیٹھا. زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی، دوسری کی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اس کو حسد ہوا اور اس نے حسد کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیا. تو حسد سے بچنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دی؟ وَلَا تَحَاسَدُوا، تم حسد نہ کرو، نہ کرو. اگر آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو کوئی مقصد ہے، آپ یقین کریں یہ روحانی بیماریوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے. ایک زندگی ہے، کیسے نہ ہم اچھے بنے. ہاں، دوسری زندگی تو نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں کتنا جہاد کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم سے جہاد کیا. خواتین کی زندگیوں کو پڑھیں. کل پرسوں ایک خاتون کہہ رہی تھی اس کا کیا مطلب عورت کو نیک ہونا چاہیے. وہ یونیورسٹی گوئنگ تھی تو اس کو نہیں پتہ تھا عورت نیک کیا مطلب. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں، کالج میں، ان کے پاس موبائل ہیں، پیرنٹس نے نہیں دیے ہوئے، کہاں سے لیے؟ ہاں، بنک کرتی ہیں. یس. تو میں نے کہا کیا اعتماد کیا جب ماں باپ نے تو کیا اس کو پورا کیا؟ کہتی نہیں. تو میں نے کہا کیا وہ نیک ہوئی؟ وہ خاموشی ہوگی. کہتی ایسے تو سوچا ہی نہیں کبھی. تو پھر کیا سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی عورت کو ولی نہیں بنایا، لیکن اللہ نے عورتوں سے ہی اپنے ولی پیدا کیے، نبی پیدا کیے. نیک عورت بہت بڑا، مجھے رشک آتا ہے نیک عورت پہ، مجھے بہت رشک آتا ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں مرد جو ہے وہ پورا مہینہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کا اجر و ثواب. عورت کے 5 دن تو ویسے مائنس ہو گئے، تو اب بھی اس کے مزاج میں شر اور شرارت رہے، کتنی بری بات ہے. نیک ہونا ہی نہیں آیا. اور یہ نہیں ہوتا کہ خامن پہ، بچوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کا صبر ہی ان کا دل، دنیا بدل دیتا ہے. اللہ پانسے پلٹ دیتا ہے، پانسے پلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ابھی تو ہماری صورت جاری ہے. اور ایک اور حدیث بھی سن لیں. لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، بندے کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حسد. جب دل میں حسد آئے گا ایمان رخصت ہو جاتا، چلا جاتا. اف، کتنی یہ توجہ طلب بات ہے نا کہ بندے میں ایمان ہی نہ ہو.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حسد کرنے سے اپنی نیکیاں ختم. کتنا بڑا نقصان. کیوں نہیں اچھا بننا چاہیے؟ بننا چاہیے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دیں. جو دین کا علم ہے، یا ایون آپ کو یہ کھانے پکانے کی کوئی چیزیں اچھی آتی ہیں، میں نے تو دیکھا ہے جس کو جو اچھی چیز بنانی آتی ہے وہ ایک آدھی ریسیپی میں سے غائب ہو گیا. اب تو خیر یہ نیٹ کا زمانہ ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. آج سے 30 سال پہلے کسی کی بریانی اچھی، کسی کا نہاری اچھی، کسی کا حلیم اچھا، باجی آپ نے کیسے بنایا؟ گھر آ کے بناتے، نہ وہ ذائقہ نہ وہ کچھ. بری بات ہے. کیا مسلمان اپنی خوبیاں اپنے ساتھ لے کے مر جائیں گے؟ دے کے نہیں جائیں گے دنیا میں؟ دینا چاہیے نا. جس کو اگر اچھی کوکنگ کلاسز آتی ہیں، اگر وہ اچھا کپڑا سی سکتی، اسٹل اسٹوڈنٹس بنائیں. کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے اور ہمارے بعد وہ چیز قائم رہے گی، ہے نا. حسد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں اور حاسد کو اس پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کو دوسرے کے مال سے حسد ہوتا ہے، حسن و جمال سے حسد ہوتا ہے، فضل و کمال سے حسد ہوتا ہے. دوسرے کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے کیا ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ کوئی دکھاتا ہے کہ جو باجی نیا فریج لی ہے، موٹر سائیکل لی ہے، گھر بنایا ہے. کیا باجی جان نے دعا دی ہے اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے، اللہ آپ کو استعمال کرنا نصیب کرے؟ یا ماتھے پہ بل آگے اور منہ بند؟ تو ہم لفظوں کا استعمال تو کر ہی نہیں رہے. اچھے الفاظ سے محبت بڑھتی ہے، ہماری روح کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. کبھی کام والی کو بھی کہہ دیا کریں ہاں آج اچھا کام کیا، کبھی اس کو بھی تازہ کھانا دے دیا کریں. ٹھیک ہے، دینا چاہیے کہ یہ لو تم کھا لو، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے. یہ تھوڑے ہم سارا کچھ خود کھانے تھوڑی آئے. آگے دیکھیں حسد کرنے والا ایک اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور 5 منٹ رہ گئے ہیں، ٹائم پہ ہم کریں گے، باقی پھر کل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب کیا اس کو تقدیر پہ شکوہ، اس کو کیوں ملا؟ مجھے ملنا چاہیے تھا. جو بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا. اس پہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو اللہ دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے. کسی کو غربت دی، اللہ اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہے. کسی کو مال پیسہ دیا، اللہ اس کا شکر دیکھنا چاہتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں یہ کووڈ میں دیکھیں کتنا لوگوں نے غریبوں کو دیا، ہے نا. غریب ہی تو سمجھے نا کہ یہاں اب لوگوں سے جمع کر کر کے اپنی دکانیں تو نہیں چمکانی. آپ فلسطین میں دیکھیں کس طرح ہمارے دل تڑپتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہے، تکلیف میں ہے، کشمیر میں ہے، برما میں ہے، فلسطین میں ہے، ایون پاکستان کے غربا میں ہے، تو ہمیں اپنا مزاج دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سیلف انالیسز ہے. سورت پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو غلطیاں جہاں ہو رہی ہیں کیا وہ ہمارے میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا، تو یعنی کہ لوح محفوظ پر جب تقدیریں لکھی، تو سب سے پہلے کائنات بنانے سے پہلے بھی اللہ نے قلم کو بنایا تھا. قلم کو کیا کہا؟ لکھو. قلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فل یتخذ ربن سوائی. ترجمے کو دیکھیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جب ہم ان سے پوچھیں ہمارے آخری نبی کون ہے، کہتے سانوں کی پتہ ہوئے. تو پھر بتائیں ان کو کہ محمد ہیں، ان کی زندگی کا بتائیں، سیرت کا بتائیں. اچھا، ترجمے کو دیکھیں، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا اور جو میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا اور جو میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اس لیے ہمیں چاہیے تقدیر پر راضی ہونا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں جو اچھا لکھا وہ مان جائیں اور جو برا لکھا وہ مانے ہی نہ.
اچھا برا دونوں پر ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہی ہے. مان جائیں کہ اللہ نے خامن سے کسی کو آزمانا ہے، کسی کو جادو ٹونے سے آزمانا ہے، کسی کو اولاد سے آزمانا ہے، کسی کو بیماری سے آزمانا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور رشتے سے آزمانا ہے. یہ آزمائش لکھی گئی تھی. تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اٹل ہوتی ہے اور ایک مبرم ہوتی ہے. اٹل کے اندر ہماری پیدائش اور موت ہے، کبھی بھی نہیں بدلے گی. اس لیے 3 دن کے بعد صبر آ جانا چاہیے. جب دنیا سے اللہ کی امانتیں ہیں نا، مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ ہی صبر دیتا ہے. اور دوسری مبرم جو ہے، جو ہر ڈیلی بیسس پہ اللہ نے مشکلات پریشانیاں اس دنیا میں اس انسان پر نازل کرنی ہے، اور وہ صبح صبح اس نے اپنی صبح کی دعائیں پڑھی ہوتی ہیں، صدقہ دیا ہوتا ہے، تو وہ پریشانیاں واپس چلی جاتی ہیں. لیکن اگر تقدیر میں اللہ نے کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس دن دعا پڑھنے بھی انسان بھول جاتا ہے، صدقہ دینا بھی بھول جاتا ہے. جتنا زیادہ دین کو پڑھیں گے نا، سیرت کو زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے. بہت سے آج کل یوتھ کلب کے اندر بہت یہ جو مرد ہیں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ یوتھ کو جگا رہے ہیں، اور بہت ضروری بھی تھا نا. اگر مدارس تک یہ بچے نہیں پہنچے یونیورسٹیز میں سے، تو بہت اچھا ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیز تک پہنچ گئے اور وہ یہی چیز سمجھا رہے ہیں، توکل، شکر، صبر. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم نے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے. پھر حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حسد جس بندے سے شروع ہوتا ہے اس بندے کو قتل کر کے رکھ دیتا ہے. حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے جلتا ہے جلتا ہے. جس کو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے وہ تو مزے کی نیند سو رہا ہے، جبکہ حسد کرنے والا جاگ رہا ہوتا ہے، وہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سارا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو کیا فائدہ ہوا ہے نا. حسد کا علاج کیا، کل دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا. ابھی آپ اپنا علاج ہے تھوڑا سا بھی. یہ پہلا رکوع میں 6 آیات تھیں اور اس کو مکمل کریں گے. اگلا رکوع بھی لے لیں گے انشاءاللہ. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو کوئز ملے گا. کوئز آسان ہے، اس میں آپ نے وہ کوئز آپ نے پورا کر کے ماریا کوثر کو دینا ہے تاکہ آپ کی اٹینڈنس لگے. اور جو خواتین سرٹیفکیٹ لینا چاہتی ہیں نا، اور پڑھیں اس مقصد سے انشاءاللہ کہ آگے آپ اس کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے.